السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بریلوی جھوٹا ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، اور طرح طرح کے فریب جو ہے اہل الحدیث پہ داغتے ہیں یہ لوگ۔ ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، صرف ہے تو ان کے پاس اہل رائے ہے ان کے پاس۔ چلیے دیکھتے ہیں اس جاہل کی جاہلیت، ملاحظہ فرمائیں آپ۔ ہوئی اول تو اس نے بات شروع ہوتے میں ہی جھوٹ بولا، اس سے ظاہر ہوا کہ وہ منافق ہے، کیونکہ منافق کی ایک علامت جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اور کیونکہ اہل پلید تو باٹم آف دا ہارٹ سے وہ منافق ہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس نے مجھے اس نے مجھے کتا کہا، غوث کا کتا کہا، خواجہ کا کتا کہا، تو الحمدللہ مجھے تو فخر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ کتے کی نسبت تو وفا سے کی جاتی ہے، کتے میں وفا پائی جاتی ہے، اور ہم الحمدللہ وفادار ہیں اپنے آقا کے، گناہ گار ہیں لیکن نہ غدار ہیں، اپنی قوم کے غدار ہیں، نہ اپنے آقا کے غدار ہیں، نہ اہل بیت کے غدار ہیں، نہ تابعی کے غدار ہیں، نہ تبع تابعی کے غدار ہیں، اور نہ اپنے علماؤں کے غدار ہیں الحمدللہ۔ جب میں نے اس کو یہ کہا کہ تم مجھے کتا کہہ رہے ہو، مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے، قرآن کریم میں بھی سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، جس میں کتمیر نام کا کتا جنت میں داخل ہوا انسانی شکل میں، تو اس نے اس آیت کریمہ کا مذاق اڑایا، ثم معاذ اللہ، اس نے آیت کا انکار کر دیا، اور اس کے بقول اس نے مجھ سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو مارنے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو مارنے کا حکم دیا، معاذ اللہ، اس نے ہمارے پیارے آقا کے اوپر جھوٹ باندھا۔ تو دیکھیے سامعین، یہ جھوٹا مکار راحل خان کہہ رہا ہے کہ اس نے آقا پر جھوٹ بولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ آئیے ہم آپ کو حدیث مبارکہ ہی بتا دیتے ہیں۔ ہاں تو سامعین، انہوں نے کہا کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کہا۔ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4017۔ عبید اللہ نے ہمیں نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، آپ نے انہیں مارنے کے لیے مدینہ کے اطراف میں آدمی روانہ کیے۔ تو دیکھیے یہ تھی حدیث، اور یہ ہے ان کا کہنا۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان جھوٹوں سے بچ کر رہیں، ان مکاروں سے بچ کر رہیں، ان کے کہے ہوئے جھوٹوں پر بھروسہ امید نہ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ، اسی پر جو ہے ہمارا ایمان ہے، اور اسی کو پڑھنے سے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان جیسے مکاروں کے مکاری سے بچے رہیں اور قرآن اور حدیث پڑھتے رہیں، انشاءاللہ حق انہی سے حاصل ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔